ایک میرا پیغام ہے اپنے تمام تلامذہ کے نام، تمام محبین کے نام اور ہر اس فرد کے نام جس کو قرآن فہمی کا ذوق ہے، جو قرآن سمجھنا چاہتا ہے، اس سے گزارش ہے کہ وہ اگر ہو سکے تو روز میرا یہ پروگرام سنیں، سماعت کریں۔ ہفتہ میں 5 دن یہ سبق ہوتا ہے، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل اور بدھ۔ اس کو سنیں گی، اپنے بچوں کو، بچیوں کو اور جو دوست احباب ہیں ان کو بھی یہ سبق سننے کی تلقین کریں، کیونکہ یہ پروگرام نیٹ پر بھی آ رہا ہے، اور اگر وہ تھوڑی سی ہمت کر لیں اس پروگرام کو آگے شیئر بھی کریں، کیونکہ قرآن کا نور پھیل رہا ہے۔ اس نور کے پھیلنے میں آپ کا بھی حصہ ہوگا، اور اگر آپ کی وجہ سے کسی نے سن کر کوئی نفع اٹھایا، قرآن کی کوئی ایک بات بھی سمجھ آ گئی، تو آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی انشاءاللہ یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بحث چل رہی تھی ایاک نعبد، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ صرف اور صرف تیری ہی عبادت کریں، تجھے ہی پوجیں، تیری ہی پرستش کریں۔ یہ دعا ہے، دعا۔ یہاں ہم نے کل عرض کیا تھا عبادت کا معنی کیا ہے، عبادت کا معنی بیان کیا تھا۔ آگے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو توفیق دیتا ہے مکہ مکرمہ حاضری کی، غار حرا کی زیارت کے لیے بھی جاتا ہے اور مقدس مقامات کی حاضری بھی کرتا ہے، جب غار شریف پر چڑھنے کے لیے ارادہ کرتا ہے تو اس کی نگاہ ایک بورڈ پر پڑتی ہے۔ وہ بورڈ کئی زبانوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اردو زبان میں جو لکھا ہے اس کا مفہوم یہ: خبردار، یہاں سے برکت حاصل کرنا حرام ہے۔ یہ جو سوچ ہے نا کہ یہ جو مقامات ہیں، یہ جو اللہ کے پیارے ہیں، ان سے برکت حاصل کرنا یہ تو بڑا گناہ ہے، یہ شرک ہے، یہ ان کی عبادت ہے، یہ نجدی سوچ بالکل غلط سوچ ہے۔ قرآن و سنت میں اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا، بلکہ قرآن و سنت میں اس کے برعکس ملتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کا تعلق پیار والا، عقیدت والا، عبادت والا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے، وہاں سے برکتیں بھی ملتی ہیں اور رحمتیں بھی ملتی ہیں۔ پھر دیکھیے، ایک فطرت ہے کہ جس بندے کو کسی سے نفع ملے، کسی سے فائدہ ملے، تو بندے کے دل میں خود بخود
اس کے لیے احترام کا، عقیدت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس سے کچھ ملا ہے نا، اس سے ملا ہے، اب اس کا احترام بھی کرتا ہے، اس سے عقیدت بھی کرتا ہے۔ اب اللہ والوں کی طرف جو چیزیں منسوب ہیں انہوں نے کیا کیا فائدہ دیا ہے، آج میں اس پر کچھ گفتگو کروں گا۔ جو حضرات قرآن شریف پڑھتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل کا ایک آدمی قتل ہو گیا۔ کچھ یوں اشارات ملتے ہیں، دو چچا زاد بھائی تھے، ایک امیر دوسرا غریب، اور اس امیر کا کوئی اور والی وارث تھا بھی نہیں، تو غریب چچا زاد جو ہے اس نے سوچا اگر یہ مر جائے اس کا سارا مال تو مجھے ملے گا، اس نے اسے راتوں رات قتل کیا، اٹھایا ایک اور بستی کے درمیان جا کر ناش چھوڑ کے واپس آ گیا۔ صبح شور بھی مچا دیا، وہ کدھر گیا میرا کزن، کدھر گیا کدھر گیا، ادھر سے ملا، وہ کہے نہیں تم نے مارا ہے، تم میرے کزن کا بدلہ دو، وہ کہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے تو نہیں مارا۔ جب جھگڑا بڑھ گیا دونوں فریق جناب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، یا نبی اللہ اس کا فیصلہ تو فرما دیجیے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب العالمین یہ کیس آیا ہے، کیا فیصلہ کروں؟ اچھا ڈیٹیل تو اس وقت بیان کریں گے جب ان آیات کی تفسیر آئے گی، پہلے پارے کے اندر ہی، پہلا پارہ اور دوسرا پاؤ اس کے اندر تفصیل آئے گی، اس وقت ہم بیان کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایسے کرو، ان کو کہو ایک گائے ذبح کریں، گائے ذبح کر کے اس کے جسم کا ایک حصہ اس مقتول کی باڈی سے ٹچ کریں، ماریں اس کو، بس ادھر ماریں گے فیصلہ ہو جائے گا۔ انہوں نے پہلے ہیل و حجت تو کی، گائے کیسی ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے، اور فرمایا کر دو جو اللہ نے کہا ہے۔ آخر وہ ایک گائے مل گئی۔ وہ گائے تھی کس کی؟ ابن جریر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بسند صحیح مروی ہے کہ وہ گائے اللہ کے ایک ولی کی گائے تھی۔ خیر انہوں نے گائے کو ذبح کیا، پھر اس کی دم یا اس کی زبان کو کاٹ کے مقتول کی باڈی کے ساتھ مارا۔ جب مارا تو مقتول زندہ ہو گیا، زندہ ہو کے اس نے بتایا کہ میرا قاتل فلاں ہے۔ اب اس نے بتا دیا تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا تھا اس مقتول کو گائے کا کچھ حصہ مارو، مارا تو زندہ ہو گیا۔ اللہ فرماتا سن لو کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ فرمائے گا۔
جس طرح آج میں نے اس مردے کو زندہ کیا ہے، کل قیامت کے دن بھی اسی طرح میں مردوں کو زندہ کروں گا۔ وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم سمجھو۔ پہلا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 73 ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، ایک گائے کو جب مرد صالح سے نسبت ہو گئی، ایک گائے کو، تو اس کے اجزاء میں اللہ رب العالمین نے اتنی برکت رکھ دی تھی کہ مقتول کے جسم سے لگ گئی تو مقتول زندہ ہو گیا۔ اسی طرح اولیاء اللہ کے ساتھ کسی بھی گناہ گار کو نسبت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس نسبت کی وجہ سے مردہ دل کو بھی زندہ فرما دیتا ہے۔ اب دوسری آیت بھی سن لیجیے۔ کل کتنی آیتیں بیان ہوئی تھیں اس مقصد کے لیے؟ 4۔ اب چلتے ہیں اصحاب کہف کا ذکر کرتے ہیں۔ اصحاب کہف کا جب لوگوں کو پتہ چلا، یہ تو وہی لوگ ہیں جو آج سے 300 سال کے قریب پہلے گم ہو گئے تھے، تو لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلے، وہ غار میں گئے۔ یہ اصحاب کہف غار میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ وہ جب مر گئے وہیں دفن بھی ہوئے۔ جب دفن ہو گئے تو ان اصحاب کہف کا احترام، ان سے عقیدت لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ بڑھ گئی۔ حکومت تھی کافروں کی، انہوں نے اور مسلمانوں نے مل کر سوچا کہ یار یہ تو بڑے عظمت والے لوگ تھے، ہمیں ان کا احترام کرنا ہے۔ کافر نے اور اس کے ساتھیوں نے کہا، ہم نہ ان کی قبر پر ایک شاندار بلڈنگ بناتے ہیں، لیکن مسلمان جو تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم ان کی قبروں کے پاس مسجد بنائیں گے، کیونکہ یہ ہمارے دین پر تھے۔ ہم مسجد بنائیں گے، یہاں نماز پڑھیں گے، اور ان کے قرب کی برکت سے ہم اپنے دلوں کو سکون دیں گے۔ اللہ اس بات کو بیان کرتا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ، کہا ان لوگوں نے جو اپنے کام پر غالب رہے۔ کون غالب رہے تھے؟ مسلمان۔ انہوں نے فیصلہ کیا، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم ان پر مسجد بنائیں گے۔ کیوں مسجد بنائیں گے؟ تاکہ یہاں سے ہم تبرک حاصل کریں، برکت حاصل کریں۔ اگر ان مقامات سے جن کو اللہ والوں سے نسبت ہوتی ہے برکت نہیں ملتی، تو قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ میں نے جو تفسیر بیان کی ہے یہی تفسیر حق ہے اور سچ ہے۔ ایک دیوبندی مفسر جن کا حوالہ میں نے کل بھی لکھایا تھا، مولانا ادریس کاندھلی، انہوں نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے، یہ بھی کل عرض کیا تھا، اس نام کی 2 تفسیریں لکھی گئی ہیں، ایک مفتی شفیع صاحب نے لکھی ہے، ایک مولانا ادریس کاندھلوی نے لکھی ہے۔ اب یہ کاندھلوی صاحب والی تفسیر سے پڑھ رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ بالآخر جو لوگ اپنی بات میں غالب رہے، یعنی بہدروس اور اس کے احباب، تو انہوں نے یہ کہا
کہ ہم تو ان کے پاس ایک مسجد بنائیں گے، یعنی ایک عبادت خانہ بنائیں گے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ خدا وحدہ لا شریک کے عبادت گزار بندے تھے، معبود نہ تھے، موحد تھے، مشرک نہ تھے، اور ان کی عبادت کے مناسب بھی یہی ہے کہ یادگار میں مسجد یعنی عبادت خانہ بنا دیا جائے۔ قبروں کو سجدہ گاہ بنانا ناجائز اور حرام ہے، اور قبروں کے قریب مسجد بنانا جائز ہے۔ جب کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے گڑبڑ کر دیا مسئلہ، تو کاندھلوی صاحب اسی میں فرق کر رہے ہیں۔ ایک ہے قبر کو مسجد بنانا، ایک ہے قبر کے قریب مسجد بنانا۔ تو مفتی صاحب لکھ رہے ہیں کہ قبروں کو سجدہ گاہ بنانا ناجائز اور حرام ہے، اور قبروں کے قریب مسجد بنانا جائز ہے۔ معاذ اللہ، مسجد بنانے سے یہ غرض نہ تھی کہ لوگ ان کی قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں، بلکہ غرض یہ تھی کہ صالحین کے قرب و جوار میں ایک عبادت خانہ بنا دیا جائے تاکہ لوگ ان کی طرح عبادت کیا کریں، وہاں نمازیں پڑھا کریں اور ان کے قرب سے برکت حاصل کریں۔ اور جس طرح اہل کہف بعث و نشور اور قیامت کے قائل تھے، اسی طرح لوگوں کو چاہیے کہ مسجد میں حاضر ہو کر اللہ کی عبادت کریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ اہل کہف کے ظاہر ہونے پر مومنین غالب ہوئے جو حشر و نشر اور قیامت کے قائل تھے، اس لیے ان کی رائے یہ ہوئی کہ ان کی یاد میں مسجد بنا دی جائے جو آخرت کا بازار ہے۔ عبادت گزار بندوں کی یادگار میں ان کے قریب مسجد بنا دینا مناسب ہے جس میں دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی رہے۔ جھگڑا تھا نا قیامت آنی ہے کہ نہیں آنی، مر کے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، تو اللہ نے اصحاب کہف کے ذریعے ان لوگوں کی مدد کی جو قیامت کے قائل تھے، جن کا اللہ پر ایمان تھا، تو یہ غالب ہوئے تو انہوں نے کہا ہم یہاں پر مسجد بنائیں گے۔ یہ مولانا ادریس کاندھلوی کی تفسیر معارف القرآن ہے، جلد 4 ہے، صفحہ 405 ہے۔ یہ تھے اچھا علماء دیوبند میں 2 گروپ ہیں۔ ایک گروپ ہے علامہ اشرف علی تھانوی وغیرہ کا، جن میں یہ مولانا ادریس کاندھلوی، مولانا مفتی شفیع اور یہ خیر المدارس والے، اور دوسرا گروپ ہے مولانا غلام اللہ خان کا۔ کہ پہلا حوالہ میں نے دیا ہے اس گروپ کا، اب دوسرے گروپ کا بھی حوالہ سن لیجئے۔ مولوی غلام اللہ خان صاحب لکھتے ہیں، مگر مسلمانوں نے جو اپنے مشن میں غالب ہوئے تھے، کہا ہم تو غار پر مسجد بنا کر اس میں اللہ کی عبادت کریں گے، اصحاب کہف سے اور ان کی جگہ سے تبرک حاصل کریں گے۔ میرے بیٹو سن لو، یہ مسئلہ اتنا کوئی اختلافی نہیں جتنا نجدی علماء نے بنایا ہے۔ دیوبند کے دونوں گروپ اور اہل سنت و جماعت اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ والوں سے ان کی جگہوں سے برکت حاصل ہوتی ہے، اور اس ذریعہ سے ان کے آثار و نشانات کی یادگار قائم کریں گے۔ پھر آگے غلام اللہ خان صاحب نے کئی معتبر تفسیروں کے حوالے سے عربی کی عبارات لکھی ہیں۔ یصلی فیہ المسلمون ویتبرکون بہم، مظہری جلد 6 صفحہ 23۔ یصلی فیہ المسلمون ویتبرکون بمکانہم، مدارک۔ لنتخذن علیہم مسجدا نعبد اللہ فیہ ونستبقی آثار اصحاب الکہف بسبب ذلک المسجد، تفسیر کبیر جلد 1 صفحہ 710۔ یہ ساری باتیں لکھی ہیں مولوی غلام اللہ خان صاحب نے جواہر القرآن
جلد 2 صفحہ 656۔ اچھا، مولانا غلام اللہ خان صاحب کی مذکورہ تفسیر کے مطالعہ سے روز روشن کی طرف واضح ہو گیا کہ اللہ والوں کے مزارات سے برکت حاصل کرنا اور ان کے پڑوس میں مسجد بنانا بالکل جائز ہے۔ میں نے یہ تفصیل اس لیے بیان کی ہے کہ آگے نجدی فکر کے دلائل وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ پاکستان میں نجدی فکر کے بہت بڑے پروموٹر تھے مودودی صاحب۔ مودودی صاحب نے بالکل اس کے الٹ تفسیر کر دی۔ 2 باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ ایک یہ کہ مسجد بنانے والے مسلمان تھے۔ کون لوگ تھے؟ مسلمان، جس طرح کہ میں نے باحوالہ ذکر کیا ہے۔ دوسرا، ان کی غرض یہ تھی ہم مسجد بنا کر ان کی وجہ سے برکت حاصل کریں گے۔ یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھی۔ اب مودودی صاحب کی بات ہے اگرچہ لمبی، لیکن پورے نجدی دلائل انہوں نے اس میں درج کر دیے۔ مودودی صاحب کہتے ہیں مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے قرآن مجید کی اس آیت کا بالکل الٹا مفہوم لیا ہے۔ وہ اسے دلیل ٹھہرا کر مقابر صلحاء پر عمارتیں اور مسجدیں بنانے کو جائز قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہاں قرآن ان کی اس گمراہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ۔ پہلی غلطی مودودی صاحب نے یہ کی، کوئی مسلمان مفسر قبر کے اوپر مسجد بنانا جائز نہیں سمجھتا۔ مسلمان مفسرین کیا کہتے ہیں؟ قبر کے قریب مسجد بنانا۔ مودودی صاحب نے کیا قرار دے دیا کہ وہ مسجد کو قبر پر بنانا جائز نہ، مسلمان یہ نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں قرآن اسی کی گمراہی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں جو نشانی ان ظالموں کو باس بعد الموت اور امکان آخرت کا یقین دلانے کے لیے دکھائی گئی تھی، اسے انہوں نے ارتکاب شرک کے لیے ایک خداداد موقع سمجھا اور خیال کیا کہ چلو کچھ اور ولی پوجا پاٹ کے لیے ہاتھ آ گئے۔ پھر آخر اس آیت سے قبور صالحین پر مسجدیں بنانے کے لیے کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس کی نہی میں موجود ہیں۔ دیکھیے کتنا مغالطہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوئی مسلمان قبر پر مسجد بنانے کی حمایت نہیں کرتا۔ قبر پر مسجد کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے نا قبر، تو اسی کے اوپر مسجد بنا دی جائے۔ کوئی نہیں یہ کہتا کہ منہ نمازی کا قبر کی طرف ہو، یہ کوئی نہیں کرتا۔ آگے 4 احادیث نقل کرتے ہیں، 4 لعن اللہ زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج۔ اللہ نے لعنت فرمائی قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں پر مسجدیں بنانے اور چراغ روشن کرنے والوں پر۔ ایک حدیث۔ دوسری، الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم مساجد فانی انہاکم عن ذلک۔ خبردار رہو، تم سے پہلے لوگ انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔ تیسری حدیث، لعن اللہ تعالی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ نے لعنت فرمائی یہود اور نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ چوتھی، ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح فمات بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور اولئک شرار الخلق یوم القیامہ۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر ان میں کوئی مرد صالح ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر مسجدیں بناتے، اس کی تصویریں تیار کرتے، یہ قیامت کے روز بدتر
ترین مخلوقات ہیں۔ 4 حدیثیں نقل کرنے کے بعد اب مودودی صاحب تبصرہ کیا کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تصریحات کی موجودگی میں کون خدا ترس آدمی یہ جرأت کر سکتا ہے کہ قرآن مجید میں عیسائی پادریوں اور رومی حکمرانوں کے جس گمراہانہ فعل کا حکایتاً ذکر کیا گیا ہے اس کو ٹھیک وہی فعل کرنے کے لیے دلیل و حجت ٹھہرائے۔ انہوں نے یہ بات لکھی ہے تفہیم القرآن جلد 3 صفحہ 18۔ مودودی صاحب نے یہاں شدید ٹھوکر کھائی ہے۔ کیا؟ نمبر 1، جن لوگوں نے مسجد بنانے کی رائے ظاہر کی تھی مودودی نے انہیں گمراہ اور شرک کا مرتکب قرار دیا۔ حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے، مسجدیں مشرک تو نہیں بناتے نا، مسجدیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے بناتے ہیں۔ اچھا پھر باقی مفسرین کو دیکھیں، جلیل و قدر مفسرین کو، تو وہ تصریح کرتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان تھے۔ مودودی صاحب کسی بنا پر کہتے ہیں کہ وہ لوگ مشرک تھے؟ اب دیکھیے مدارک میں ہے من المسلمین وملکہم، یہ مسلمانوں میں سے تھے جنہوں نے کہا، مسلمان تھے اور ان کے بادشاہ نے کہا۔ یہ ہے تفسیر مدارک جلد 3 صفحہ 119۔ تفسیر کبیر کے اندر ہے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اچھا بڑی مزیدار تفسیر ہے تفسیر کبیر، بڑی انہوں نے بحثیں کی ہیں، بعض لوگوں نے تو اس پر پھبتی بھی کسی ہے کہ کل شیء فی الکبیر الا التفسیر، کبیر میں ہر شے ہے تفسیر نہیں ہے۔ نہیں، تفسیر میں بھی اس کا پایہ بہت اونچا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں ان بعضهم قال الاولی ان یسد باب الکہف، بعض نے کہا کہ یہ جو غار کا دروازہ ہے نا اس کو ہم بند کر دیتے ہیں، لئلا يدخل علیہم احد، تاکہ کوئی بندہ اندر نہ جا سکے، ولا یقف علی احوالہم انسان، اور کوئی انسان بھی ان کے احوال پر واقفیت حاصل نہ کر سکے۔ ان الکفار قالوا، کافروں نے کہا، انہم کانوا علی دیننا، کہ وہ تو ہمارے دین پر تھے، فنتخذ علیہم بنیانا، ہم وہاں بنیان بنائیں گے، بلڈنگ بنائیں گے، عمارت بنائیں گے۔ والمسلمون قالوا، مسلمانوں نے کہا، کانوا علی دیننا، وہ ہمارے دین پر تھے، فنتخذ علیہم مسجدا، تو ہم ان کے قریب مسجد بنائیں گے۔ اب دونوں باتیں مفسرین نے بیان کی، پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، یہ کہنے والے کون لوگ تھے کہ ہم مسجد بنائیں گے؟ مسلمان، اور یہ مسجد کس لیے بنائیں گے؟ کہ ہم ان کے قرب سے برکت حاصل کریں گے۔ امام راضی یہ بات نقل کرنے کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں، وَهَذَا الْقَوْلُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ أُولَٰئِكَ الْأَقْوَامَ كَانُوا عَارِفِينَ بِاللَّهِ مُعْتَرِفِينَ بِالْعِبَادَةِ وَالصَّلَاةِ، یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ عارف باللہ تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نماز کے قائل تھے۔ تفسیر جلالین یہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، وہاں صراحتاً لکھا ہے وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، یہ لوگ مومن تھے۔ اسی کا حاشیہ ہے الفتوحات الالہیہ۔ قال ابن عباس، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، فقال المسلمون، مسلمانوں نے کہا، نبنی علیہم مسجدا، کہ ہم اس پر مسجد بنائیں گے، یصلی فیہ الناس، تاکہ لوگ وہاں نماز پڑھیں، لأنہم علی دیننا، اس لیے کہ وہ ہمارے دین پر تھے۔
اب آپ نے مفسرین کرام کی تصریحات سنی، بالخصوص صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تصریح بھی سنی، جس سے بات واضح ہو گئی کہ یہ بنانے والے مسجد مسلمان تھے، شرک کے مرتکب اور گمراہ نہیں تھے۔ اب ہم آخر میں مودودی صاحب ہی کے ایک سابق ساتھی جو جماعت اسلامی کے بنانے والوں میں تھے جاوید احمد غامدی صاحب کے استاد، علمی پایا ان کا مودودی صاحب سے کم نہیں تھا، علامہ امین احسن اصلاحی۔ انہوں نے بھی قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے جس کا نام ہے تدبر قرآن۔ اس کے اندر لکھتے ہیں قرآن مجید نے ان لوگوں کی یادگار کو مسجد سے تعبیر کر کے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ یہ موحد اور خدا پرست لوگ تھے، اس وجہ سے انہوں نے خدا کی عبادت کا گھر بنایا۔ تدبر قرآن جلد 4 صفحہ 575۔ پھر ایک بات کی طرف اور بھی توجہ فرمائیے، مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ قرآن ان لوگوں کی گمراہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے اور قرآن فہمی سے ناآشنائی کا ثبوت ہے۔ مودودی صاحب نے یہ بات لکھی کہ قرآن ان کی گمراہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ بات لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ مودودی صاحب کو کچھ اور آتا ہو، قرآن نہیں آتا تھا۔ چلو باقی کا قرآن آتا ہوگا لیکن اس طرح کے مقامات ان کی سمجھ سے بہت دور تھے۔ مودودی صاحب تو ہو گئے ہیں فوت، ان کے جو متبعین ہیں، ان کے جو پیروکار ہیں، جماعت اسلامی کے عہدیداران ہیں، ان کے ورکر ہیں، ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی قرآن کھول کر ہمیں اس لفظ کا پتہ بتائیں جس سے ان کی گمراہی کا اشارہ ملتا ہو۔ سارا قرآن کھول لیں گے، یہ لفظ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، تو توبہ کر لیجئے۔ بس میں نے پہلے عرض کیا تھا غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، اللہ سے غلطی نہیں ہوتی، اللہ کے فضل سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی نہیں ہوتی، باقی ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ہم اہل سنت تو صحابہ کرام کو بھی معصوم نہیں مانتے، اہل بیت کو بھی معصوم نہیں مانتے، ہم ان کو محفوظ مانتے ہیں۔ تو مودودی صاحب سے غلطی ہو گئی تو مان لو بھی غلطی ہو گئی، جھگڑا بڑھانے کا کیا فائدہ؟ ہاں مودودی صاحب لکھتے ہیں، اچھا مودودی صاحب نے جو 4 حدیثیں نقل کی ہیں، یہ چاروں حدیثیں حق ہیں، سچ ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ان چاروں حدیثوں پر عمل کرتے ہیں۔ کسی بھی قبر کو سجدہ گاہ بنانا حرام اور موجب لعنت ہے، یہ ہمارا اہل سنت کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ لیکن نجدی صاحبان ہمیں یہ تو بتا دیجیے قبر کے قریب مسجد بنانا کیسے گناہ ہو گیا؟ یہ کیسے گناہ ہے کہ قبر کے قریب جو ہے مسجد نہیں بنا سکتے آپ؟ یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ قبر پر مسجد بنانا اور چیز ہے، قبر کے قریب مسجد بنانا اور چیز ہے۔ ایک اور دیوبندی عالم مفتی شفیع صاحب، انہوں نے بھی تفسیر لکھی ہے معارف القرآن۔ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا مسئلہ، اس واقعہ سے اتنا معلوم ہوا کہ اولیاء صلحاء کی قبور کے پاس نماز کے لیے مسجد بنا دینا کوئی گناہ نہیں، اور جس حدیث میں قبور انبیاء کو مسجد بنانے والوں پر لعنت کے الفاظ آئے ہیں، اس سے مراد خود قبور کو سجدہ گاہ بنا دینا ہے، جو بالاتفاق شرک اور حرام ہے۔
یہ نجدی فکر پتہ نہیں، میں حرم نبوی کے اندر موجود تھا، وہاں عصر کے بعد کچھ مولوی صاحبان درس دیتے ہیں نا، ایک عربی میں درس دے رہا تھا کہ ایک مسجد ہے اس کے پاس قبریں ہیں تو اب کیا کریں، تو پتہ کیا جواب دیا؟ توبہ توبہ، مسجد کے پاس قبریں ہونا تو حرام ہے، قبر کو اکھیڑ دو، وہاں سے مردے کا جسم نکالو، وہاں سے کسی اور جگہ ڈال دو۔ یہ وہاں بیان ہو رہا تھا حرم نبوی کے اندر، پتہ نہیں کہاں سے یہ دین سیکھ کے آئے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، نقشبندی بزرگ ہیں جن کو سارے مانتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے ولی کامل بھی تھے۔